الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت پاک میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی امہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روضہ جزا تم پہ کروڑوں درود، اور طاف جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، آج کی یہ پرنور محفل اہل بیت کے نام سے منسوب ہے، اور حضرات محترم ان محفلوں میں جسے میرے حسین بلاتے ہیں وہی لوگ ان محفلوں میں آتے ہیں، جسے حسین نہیں بلاتے نا کہ وہ ان محفلوں میں نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گاؤں کے لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو اس جلسے میں دور دور سے چل کر آئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ نا داتا لاہوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے حسین کی بارگاہ میں ایک شخص ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا؟ تو میرے حسین نے کہا ہاں ہاں ملے گا، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، شام کے وقت میں آنا۔ جب وہ فقیر دوبارہ شام کے وقت میں آیا نا تو میرے حسین سے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا؟ تو میرے حسین نے کہا بس تھوڑا انتظار کرو، میں اپنے میرے دو صندوق سونے سے بھرے تو اونٹنیوں پر لدے آ رہے ہیں، مجھے بس انہی کا انتظار ہے، وہ آ جائیں پھر میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب فقیر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ دو سونے سے بھرے صندوق دو اونٹنیوں پر لدے آ رہے ہیں، اگر حسین نے دو سونے کے سکے ہی دے دیے تو میرا تو کام بن گیا۔ اور جب میرے حسین نے دو اونٹنیوں پر بھرے دونوں صندوق لگے ہوئے سونے سے بھرے دو صندوق لگے ہوئے آئے، اور میرے حسین نے اس فقیر کو بلایا اور فقیر سے کہا اے فقیر، یہ دونوں سونے سے بھرے صندوق تیرے ہیں اور جھنجھاوے نہ کھولنا، اونٹنیاں سنا، اس فقیر کو دونوں صندوق کو دے دو۔ اور جب دونوں صندوق اس فقیر کو دے دیے تو فقیر نے کہا کہ حضور اونٹنیاں میں صندوق گھر پہنچا کر اونٹنیاں واپس کر دیتا ہوں، لیکن میرے حسین نے کہا کہ اے فقیر اونٹنیاں بھی تیری ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اے حسین، ایک ہی بار میں اتنا عطا کر دیا کہ پھر اسے کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اسی دنیا دار کی چوکھٹ پر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے حسین فرماتے ہیں کہ میری ماں سیدہ فاطمہ طاہرہ مجھ سے کہا کرتی تھی بیٹا حسین، اگر تیرے دروازے پر کوئی اللہ کے نام پر فقیر آ جائے مانگنے کے لیے، ایک ہی بار میں اتنا عطا کر دینا پھر کسی دوسرے کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرات محترم، یہ گئے اہل بیت جسے اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں نا، پھر اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر اسے ان کی جھولیوں کو بھر کر ان محفلوں سے بھیجتے ہیں۔ حضرات محترم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ کسی نے کہا کہ اپنی شرمگاہ کو دیکھنا اپنی نگاہوں سے کوئی ناجائز تو نہیں، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جن آنکھوں سے چہرے بطحا کی زیارت کرتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنی شرمگاہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حضرات محترم، آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے موبائل کو اتنا وقت دیتے ہیں، یوٹیوب والے کو وقت دیتے ہیں، انسٹاگرام والے کو وقت دیتے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک کو وقت دیتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے یوٹیوب کی واچ ہسٹری سرچ کریں گے تو شاید آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے یوٹیوب والے کو کتنا ٹائم دیا، لیکن جس کی امت میں ہے، جس نبی نے رو کر سجدے میں، راتوں کو سجدے میں ربی حبلی امتی کہا، اس کو اپنے دل میں ایک مرتبہ بھی
نکالا، ایک مرتبہ بھی اس کے لیے آپ نے دن میں درود پاک نہیں پڑھا۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ، ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام ہیں، کس تبلیغ پر حضور کو اجرت دینا چاہتے ہیں، کس تبلیغ پر حضور کو بدلہ دینا چاہتے ہیں؟ حضرات محترم، اسی تبلیغ پر صحابہ کرام ہیں، اسی تبلیغ پر حضور کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ آپ احد کے مقام کو اپنی نگاہوں میں بسائیں۔ احد کا مقام وہ مقام ہے جس مقام پر 100 صحابی رسول شہید ہو گئے۔ حضرات محترم، اس احد کے مقام پر، اس جنگ احد کے مقام پر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دندان مبارک کے حصے بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے چہرے میں کڑی داخل ہو گئی اور کڑی داخل ہونے کے بعد آپ زخمی ہو گئے، آپ کے چہرے سے لہو گرنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص سے اپنے دانتوں سے اس کڑی کو نکال رہے ہیں، کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دیا کہ احد کے مقام پر آپ کے ابا حضور کے چہرے میں کڑی داخل ہو گئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے حضرت فاطمہ کیا دیکھتی ہے؟ سعد بن ابی وقاص سے اپنے دانتوں سے اس کڑی کو نکال رہے ہیں۔ حضرت محترم، اور جب فاطمہ حضور کے قریب پہنچی اور کھجور کے چھلکے کو جلایا، ملہم کے طور پر اسے حضور کے زخموں پر رکھا اور پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا بدعا کرنے کے لیے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے فاطمہ بدعا نہ کرنا، اے فاطمہ بدعا نہ کرنا، اگر بدعا نہ کرنا، اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا؟ کل ان کی نسلیں ایمان لائے۔ حضرات محترم، آپ طائف کے مقام کو دیکھیں، بس مسلمانوں آپ اپنی دل اپنی نگاہوں کے طائف کے میدان کو سمجھ لو کہ طائف کی آگے بات کی قسم خدا کی آپ کے دل بدل جائے گی۔ طائف کا مقام وہ مقام ہے، ہریالی والی جگہ ہے، باغات ہیں، لوگ خوشحال لوگ رہتے ہیں۔ 80 کلومیٹر پیدل چل کر میرے مصطفیٰ کریم طائف کے میدان گئے، طائف گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ طائف جب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور ایک دروازے پر جاتے ہیں اور حضور عرض کرتے ہیں اللہ کو ایک مان لو، اللہ پاک ہے، حضور ایک دروازے پر جاتے ہیں، ایک ہفتہ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کسی نے سب نے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب حضور طائف کے مقام سے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ بدتمیزیوں پر اتر آئے اور طائف کے مقام سے جانے نہ دیا۔ کچھ لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور وہ حضور پر ٹون کستے دانا مارتے اور یہیں تک حد نہیں چھوڑی بلکہ حضور پر پتھر بھی مارنا شروع کر دیے۔ اور جب حضور پر پتھر مارنا شروع کیے نا تو آپ کے ساتھ زید بن حارثہ ہے، اپنے جسموں پر ان پتھروں کو سہ رہے ہیں۔ جب وہ لہو لہان ہو کر نڈھال ہو گئے تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیروں پر پتھر پڑنا شروع ہو گئے۔ آپ جب پہلا پیر اٹھاتے تو دوسرے والے پیر پر وہ ظالم پتھر مارتے، اور جب آپ دوسرا والا پیر اٹھاتے تو پہلے والے پیر پر پتھر مارتے۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کی اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی اور حضور کی نالائن مقدس میں خون جم گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پتھر کوئی تیر تو نہ تھے، پتھر کوئی اوزار تو نہ تھے، لیکن ذرا سوچو مسلمانوں کہ طائف کے مکان پر ان لڑکوں نے کتنے حضور کو پتھر مارے ہوں گے، کتنے حضور پر ٹون کسے ہوں گے کہ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی۔ حضور کی لہو لہان ہے، حضور لہو لہان ہے، حضور کی نالائن مقدس پہ خون جم گیا۔ اور جب خون جمانا تو ساتھ اتنے زید بن حارثہ ہے، حضور کو لے کر آگے چل پڑے۔ اتنے میں جبریل امین آئے اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ طائف والے وہ پہاڑیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو اللہ ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دے اور طائف والوں کو راکھ بنا دے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے جبریل، اگر یہ طائف والے ایمان نہ لائے تو کیا ہوا؟ کل ان کی نسلیں ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اسی تبلیغ پر صحابہ کرام ہیں، اسی تبلیغ پر اجرت دینا چاہتے ہیں۔ آپ جب طائف کے مقام سے عتبہ بن ربیعہ کی بات کی طرف چلے، یہ عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ یہ عتبہ بن ربیعہ وہی شخص ہے جس نے احد کے مقام پر آپ
آپ کے خلاف اپنی تلوار کو استعمال کیا تھا۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے حضور کو لہو لہان دیکھا تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو ایک کٹورے میں کچھ انگور کے بات تھی، انگوروں کو توڑا اور اس کٹورے میں رکھا اور کہا اس شخص کی بارگاہ میں لے کر چلے جاؤ، اس سے میری دشمنی ہے، وہ میرے ہاتھوں سے وہ میرے ہاتھوں سے نہیں کھائیں گے۔ اور وہ غلام عداس ہے، اپنے ہاتھوں میں کٹورے کو لے کر چل پڑتا ہے اور حضور کو عرض کرتا ہے، حضور کو ہدیہ کرتا ہے، اور جب حضور اس کٹورے کو، انگور سے بھرے کٹورے کو جب قبول کر لیتے ہیں، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس ایک انگور کو توڑا، اپنے منہ میں رکھا۔ اب غلام عباس کہنے لگا آپ نے یہ الفاظوں کو پڑھا، جہاں کوئی الفاظوں کو نہیں پڑھتا۔ تو میرے حضور فرمانے لگے اے غلام تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ غلام عباس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جہاں کا میرا بھائی یونس تھا تو وہ غلام عباس کہتا ہے کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ یونس بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب اس غلام عباس نے یہ سنا اور حضور کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے۔ حضرات محترم اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد جب اس غلام عباس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے۔ حضرات محترم جب حضرت فاطمہ سے حضور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم حضرت فاطمہ سے عرض کرتے ہیں کہ بیٹی سارے نبیوں کے ظلموں کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اس محمد کے ظلموں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو بیٹی اس محمد کے پلے کی داستان، ظلموں کی داستان لمبی ہو جائے گی۔ حضرات محترم اسی تبلیغ پر صحابہ کرام حضور کو اجرت دینا چاہتے تھے، اسی تبلیغ پر صحابہ کرام حضور کو بدلہ دینا چاہتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ، ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ کس تبلیغ پر آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں؟ کہ جس تبلیغ نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا، جس تبلیغ نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، جس تبلیغ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، جس تبلیغ نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، جس تبلیغ نے علی کو مولا غنی بنا دیا۔ صحابہ کرام اسی تبلیغ پر اجرت دینا چاہتے ہیں۔ ابھی میرے مصطفیٰ کریم نے کچھ ارشاد نہ فرمایا تھا کہ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کو آپ کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسا لے۔ حضرات محترم یہ اہل بیت کی محفل ہے اور آج آپ اس محفل سے یہ پیغام دے کر جائیں کہ اہل بیت کی محبت ہم لوگوں کو اپنے دلوں میں بسانا ہے، اہل بیت کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔